اگر آپ سراغ لگانا چاہیں تو پھر سراغ تو لگ سکتا ہے. اگر آپ نے ویسے ہی تعصب کی پٹی آنکھوں میں باندھ لی ہے اور قاتلان حسین کو ہی اپنے ہیرو سمجھنا ہے تو آپ کی مرضی ہے. ورنہ ہم شیعہ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن آپ کو حق پہنچا رہے ہیں کہ خدا را اپنے دماغ، اپنے ذہن، اپنی عقلوں کو روشن کرو. یزید کی حکومت بنانے میں اس کے باپ کا ہاتھ تھا. معاویہ بن ابو سفیان کو شام کی حکومت دینے میں کس کا ہاتھ تھا؟ کس نے اسے خلیفہ بنایا تھا؟ کہتے تیسری خلافت کے دور میں باقاعدہ طور پر اسے نامزد کر دیا گیا تھا. 18 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک 42 سال مسلسل ابو سفیان کا بیٹا شام کے مسلمانوں کا حاکم بنا رہا. کیا 42 سال میں مسلمانوں کے پاس کوئی حافظ قرآن، کوئی مفسر قرآن، کوئی محدث، کوئی ایسا صحابی، کوئی برگزیدہ، کوئی نبی کے خاندان سے محبت کرنے والا نہیں تھا کہ 42 سال جگر چبانے والی کا بیٹا، دسترخوان میں واضح شراب رکھ کے پینے والا، کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا، وہ مسلمانوں کا حاکم بن کے حکومت کرتا رہا اور کسی نے بھی نہ پوچھا؟ نہیں، یہ سب جی بنی امیہ کی نسل اور ہے. اور پھر یا کہ بہت بڑا تاریخ کا دھوکہ دیا جس میں اکثریت ہمارے شیعوں کی بھی آ گئی کہ بنی امیہ جو تھے یہ بنی ہاشم کے رشتہ دار ہی تھے، پیچھے سے ان کا شجرہ ایک تھا. غلط. خدا نے قرآن میں پہلے کہہ دیا ہے شجرہ طیبہ اور ہے، شجرہ خبیثہ اور ہے. اگر شجرہ ایک ہوتا، موضوع ٹھیک ہے جی، اگر شجرہ ایک ہوتا تو خدا ایک ہی شجرے کی بات کرتا. خدا نے قرآن میں 2 شجروں کی بات کی ہے، شجرہ طیبہ، شجرہ خبیثہ. شجرہ ملعونہ اور ہے، شجرہ طیبہ اور ہے. 2 شجرے ہیں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عبد مناف کے 2 بیٹے، ایک کا نام عمر جسے ہاشم کہتے، دوسرے کا نام عبد الشمس. کہا جاتا ہے کہ عبد الشمس کا جو بیٹا تھا وہ امیہ تھا. امیہ عبد الشمس کا بیٹا نہیں تھا. عبد الشمس کے بیٹے کا نام ربیہ تھا. امیہ عبد الشمس کا غلام تھا. جب یہ رسول کے دادا ہیں جناب ہاشم اور جناب عبد الشمس، یہ دونوں دادا ہیں. یہ شام میں رہتے تھے کیونکہ شام میں اس دور میں بزنس، تجارت، سب کچھ شام میں تھا. شام میں مقیم تھے. جب عبد الشمس کے ہاں ایک غلام رہتا تھا جس کا نام امیہ تھا. عبد الشمس کا انتقال ہو گیا، امیہ نے اس کے سارے کاروبار کو سنبھال لیا. پتہ چلا کہ عبد الشمس کا حقیقی وطن تو مکہ ہے اور مکہ میں اس قبیلے کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ مکہ پہنچتا ہے. جب مکہ آتا ہے تو جناب عبد المطلب اس سے سوال کرتے یہ کون ہے؟ تو یہ کہتا ہے میں عبد الشمس کا بیٹا ہوں، میں آپ کا خاندان ہوں. فرماتے اسے کعبہ کے قریب لے کے جاؤ، کیونکہ ہماری نسل کا کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو کعبے کی عزت سے واقف نہ ہو. یہ وہاں پر جا کے جھوٹی قسم دیتا ہے، لیکن عبد المطلب جو ہیں وہ اس کی قسم کا انکار کرتے ہیں کہ اس کی نہ حجر اسود تعظیم کر سکتا ہے، نہ اسے کعبے کی عزت و عظمت کا اندازہ ہے، اور بنی ہاشم مشترکہ طور پر اس کو مکہ سے نکال دیتے. یہ ہسٹری میں اہل سنت کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار. اس کو نکالا جاتا ہے مکہ سے. یہ مکہ سے نکلتا ہے، پھر یہ دوبارہ شام آ جاتا ہے. شام میں آ کے یہ ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے. وہاں سے اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا جس کا نام ہے زکوان. یہ زکوان کو لے کے دوبارہ اپنے وطن، اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی حقیقی بیوی کا عقد اپنے اس بیٹے کے ساتھ کرتا ہے. تاریخ میں خدا نے جسے شجرہ خبیثہ کہا ہے اس کی بنیاد تو دیکھیں.